مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ معرفت ہے کیا بیسیکلی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پروفیسر وارث صاحب، آپ اور سنو نیوز کی جتنی بھی ٹیم ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی، اتنا زبردست قسم کا پروگرام آپ لے کے آتے ہیں۔ پہلا پروگرام ہی آپ کے ساتھ معرفت کا ہے، تو معرفت کہتے ہی پہچان کو ہیں۔ جی جی، جس طرح آتے ہوئے میں نے آپ کا تعارف کروایا، آپ نے میرا کروایا، تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک جو ہے نا جاننے کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نزول قرآن کا مقصد آپ نے کہا ہے، تو نزول قرآن کا اولین مقصد وہ معرفت خداوندی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ لے لیں، کوئی بھی کام لے لیں، جی، اس کا اولین مقصد رضائے خدائی، رضائے الہی یا معرفت خداوندی ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اگر وہ نہ ہو تو وہ اپنے مقصد سے شے گر جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو قرآن تو نازل ہی اللہ کی پہچان کے لیے ہوا ہے، اور بندے کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہوا ہے۔ جی جی، جہاں انبیاء بھی ذریعہ ہیں بندے کو خدا تک پہنچانے کا، وہاں انبیاء نبی کے ذریعے ہی ہمیں قرآن دیا گیا کہ نبی سے جو ہے نا تمہاری ہم کلامی تو مشکل ہے، تم نے بعد صدی میں آنا ہے، اور نبی 14 صدیاں پہلے گزر گیا ہے، اس لیے نبی پہ اترا ہوا قرآن پڑھ لو، تمہیں اس کے ذریعے قلب مصطفیٰ تک معرفت ہوگی، اور قلب مصطفیٰ سے خدا تک۔ حضرت امام زید کا قول ہے نا قرآن کی عظمت کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بارہا کرتا رہتا ہے، اس کے دل کا تعلق قلب رسول سے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قلب رسول سے جب ہوتا ہے تو وہاں سے اس کے معرفت خدا اس کو مل جاتی ہے۔ تو آپ کو کسی نے کہا کہ یہ بنتا نہیں ہے، بندہ قرآن یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے اور قلب رسول سے تعلق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد آج بھی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی برکات سے جو اللہ کا جلال نازل ہوتا ہے نا، وہ پہاڑ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا تو ہم مومن بھی برداشت نہیں کر سکتا، وگرنہ نزول تو اس کا آج بھی وہی ہے۔ تو سیڑھی اس کی وہی ہے آج بھی، کہ جس طرح قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا، پھر قلب ابو بکر تک پہنچا، قلب فاروق اعظم تک پہنچا، قلب مولا کائنات تک پہنچا، قلب ابو ذر تک پہنچا، قلب سلمان فارسی تک پہنچا، وہ سلسلہ بسلسلہ آج ہم تک جو پہنچا ہے وہی سلسلہ ہے۔ آج بھی جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو پہلے اس کا قلب کا تعلق قلب مصطفیٰ سے ہوتا ہے، پھر خدا تک پہنچتا ہے۔ تو حقیقی مقصد قرآن کے نزول کا معرفت خداوندی ہی ہے۔ تو معرفت ہے کیا؟ معرفت کے لیے سب سے جو ہے نا بڑی بات حدیث جبریل مفتی صاحب نے بھی ذکر کی ہے۔ مسلم شریف کی پہلی جو ہے نا حدیث پاک یہی ہے کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آ کے اس طرح حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ اس طرح بیٹھ گئے دو زانو ہو کر کہ ان کا جو ہے نا مبارک گھٹنے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اور وہ ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اور جب انہوں نے وہ واپس گئے تو رسول اللہ نے بتایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو کہا، آپ نے فرمایا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ جبریل ہے، تو میں اسلام سکھا رہا تھا، تو میں طریقہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کا سلیقہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آنا جو ہے نا وہ حاصل کرنے کا معرفت خدا ہی ہے، لیکن وہ حاصل کیسے کیا جائے، کیسے مانگا جائے، وہ باادب ہو کر وہ سارا سلیقہ طریقہ بتایا۔ مل احسان، اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اتم درجہ یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی دیکھ نہ سکے تو پھر کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ پھر دوسرا درجہ، کم درجہ یہ ہے، پہلا درجہ یہی ہے کہ اللہ کو دیکھ لے، جس طرح حضرت مولا کائنات کے قول کا جو ہے نا اس میں شامل ہے، آپ فرماتے ہیں وہ نماز ہی میری نہیں ہوتی جس میں رب کا دیدار نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیدار کرنے والے لوگ موجود ہیں بالواسطہ بلا واسطہ، جو رب جس طرح اپنی قربتیں جس کو جو عارف بناتا ہے جس درجے کا وہ اس درجے سے دیکھ لیتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے
جو ہے نا اپنے رب کو دیکھا ہے. یہ دیکھنے کے درجے الگ الگ ہیں, پہچان کے درجے بھی الگ الگ ہیں. صحیح. تو معرفت خداوندی حقیقت یہ ہے, تو جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے, تلاوت کی جاتی ہے, اس تلاوت سے جو اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے یا عبادت کی جاتی ہے, تو معرفت یہی ہے کہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر اس کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ تو تصور بندہ ہر ایک کر سکتا ہے. اس کی شرح صدر کا بھی کوئی تذکرہ قرآن میں ملتا ہے کہ اس کو کوئی نور مل جاتا ہے جس سے مومن دیکھتا ہے؟ سر یہ تو آپ نے حدیث قدسی کی طرف اشارہ کر دیا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشاد کی طرف کہ اتقوا فراست المؤمن, جی, ینظر بنور اللہ, انہ ینظر بنور اللہ, بے شک یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ حدیث جو ہے, حدیث پاک جو معرفت نوافل والی حدیث ہے کہ میرا بندہ نوافل میں کثرت کرتا ہے, اور وہ کثرت کا مقصد کیا ہوتا ہے, اگر وہ کثرت کا مقصد بھی بتا دیا, اگر مقصد ہے ظاہری دنیا میں دکھانا ہے کہ میں بڑا عابد ہوں, تو پھر مقصد فوت ہو گیا ہے. اگر اس کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کروں, پہلے وہ پہچان کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اسے اپنی پہچان دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر میں اس کو جو پہلے وہ میرا محب ہوتا ہے, پہلے وہ میری محبت میں تگ و دو کرتا رہتا ہے, رات کو جاگتا ہے, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو تانگ سجن دی ستیوں آن جگاوے. تو وہ اس کے جو ہے نا بستروں سے اس کی کمر الگ رہتی ہے, وہ اللہ کی معرفت میں لگا رہتا ہے, اسے چین کی نیند نہیں آتی. تو جب یہ معرفت میں وہ لگا رہتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے, پہلے وہ محب ہوتا ہے, پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر اسے میں اپنا محبوب جب بنا لیتا ہوں, اسے اپنی معرفت دے دیتا ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ بولتا وہ ہے, زبان اس کی ظاہراً ہوتی ہے, کلام میں رب کر رہا ہوتا. سبحان اللہ. ہاتھ اس کا ہوتا ہے, سبحان اللہ. وہ پکڑ وہ نہیں رہا ہوتا, بلکہ پکڑ رب کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کان اس کے ہوتے ہیں, بلکہ سنائی جو ہے نا وہ میں سن رہا ہوتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ سننا حقیقت اس کی جو ہے نا اپنی طاقت ہے, لیکن وہ سن خدا کی طاقت سے رہا ہوتا ہے. بیٹھا وہ یہاں ہوتا ہے, بڑے دور دور کی باتیں اس کے کانوں میں ذہن میں آ جاتی ہیں, اس کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مشاہدات کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت. جی جی.